نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں، markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی سپیلنگ کر رہا ہوں markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح اور سادہ صاف الفاظ میں لکھ کر بھجوا دیں، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد اعظم صاحب نے یو پی انڈیا سے۔ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میں نے اپنی بہن کو کچھ پیسہ رکھنے کے لیے دیا تھا، میرے بہنوئی نے وہ پیسہ استعمال کر لیا، اس کے بعد میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب، میں نے وہ پیسے اپنے بہنوئی کو معاف کر دیے تھے، لیکن میرے بہنوئی کے بھائی نے مجھے وہ پیسے زبردستی دے دیے، میں ان پیسوں کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ میں نے تو یہ رقم ان کو دے دی تھی۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی گفٹ دے، آپ نے کچھ رقم دی، کوئی چیز استعمال کے لیے دے دی، گفٹ دینے والا جب کسی کو گفٹ دے دیتا ہے تو گفٹ دینے کے بعد اپنے گفٹ کو واپس لینا، اس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2558 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، پھر واپس لیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا اپنی قے کرے اور اس کے بعد اس کو خود چاٹ لے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں کہ ہم ایسی مثال اپنائیں۔ یہ حدیث مبارک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز انسان دے اور گفٹ دینے کے بعد پھر واپس لے لے تو یہ سخت وعید ہے اور یہ سخت ڈر سنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آپ نے جو صورتحال لکھی ہے، آپ گفٹ دے چکے تھے، آپ ان سے واپس بھی نہیں لے رہے، نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی آپ ان پر کوئی زور زبردستی کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے آپ پر زبردستی کرتے ہوئے آپ کو آپ کا گفٹ واپس کر دیا ہے۔ اس لیے آپ اس حدیث مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کے مصداق تو نہیں ہوں گے، ہاں چونکہ گفٹ واپس خود کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے گفٹ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آپ اپنی رقم لیجئے، چاہیں تو آپ اپنی بہن کو دوبارہ دے دیں، چاہیں تو آپ اپنے بہن کی اولاد کو دے دیں، چاہیں اور جگہ خرچ کریں۔ اب یہ رقم چونکہ آپ کو واپس مل چکی ہے، اس لیے اس کا استعمال آپ کے لیے بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ محمد عباس صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، تمہیں 3 طلاقیں نہیں بلکہ 4 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس صورت میں اس عورت کو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس خاتون کو خاوند نے چونکہ 4 طلاقیں دی ہیں، اصل 3 طلاقیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں، 3 طلاقیں تو اس خاتون پر پڑ گئی ہیں، باقی جو 1 طلاق ہے وہ زائد ہے، وہ خاوند کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے اور گناہ کی بات ہے۔ چونکہ اس خاتون کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اس لیے یہ خاتون اب اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے۔ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس خاوند کے ساتھ رہنا اب جائز نہیں ہے۔ اس پر مفصل دلائل تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم نے ایک فائل کی صورت میں، نوٹس کی صورت میں جمع فرمائے ہیں، مسئلہ 3 طلاق کے عنوان سے۔ آپ نے جو صورتحال لکھی ہے کہ ٹرپل طلاق سے زائد اس نے طلاق دے دی ہے، اس پر میں 2 احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں بعین ہی اس طرح کی صورت موجود ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث نمبر 15352 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو مسخرہ تھا، مسخرہ لایا گیا اور اس نے آ کر
بلکہ یوں سمجھیے کہ اس روایت میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کو لایا گیا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درے سے اس کو سزا دی اور آپ نے ارشاد فرمایا ان کانا لیکفی کا ثلاث، کہ تمہیں تو 3 ہی کافی ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ٹرپل طلاق سے زائد کوئی طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق تو کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، باقی طلاقیں یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ حدیث نمبر 2، میں دوسری حدیث بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 18104 میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی طحیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے ثلاث یحرمنها علیک، 3 طلاقیں جو 100 میں سے تھیں ان سے تو تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی، وسبعۃ وتسعون عدوان، اور باقی جو 97 طلاقیں ہیں یہ طلاق ظلم اور زیادتی ہے جو تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں بطور دلیل کے کہ جس میں 3 سے زائد اگر کسی خاوند نے بیوی کو طلاق دی تو 3 تو کاؤنٹ ہو جاتی ہیں اور باقی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس لیے اس خاتون پر بھی 3 طلاق ہو چکی ہے اور وہ خاوند پر حرام ہو چکی ہے، باقی ایک جو اوپر والی طلاق تھی وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ حافظ محمد سبحان صاحب آپ سوال کرتے ہیں ہماری دکان کرائے پر ہے اور دکان کے مالک کو کچھ رقم کی ضرورت ہے، وہ رقم انہوں نے ہم سے ادھار کے طور پر مانگی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ رقم جب تک آپ کو واپس نہیں دیں گے اس وقت تک دکاندار آپ سے دکان کا کرایہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، تو اگر ان کو پیسے دے دیے جائیں تو یہ سود ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اتحاف الخیرت المہرہ میں حدیث کی کتاب ہے، آپ نے جو صورتحال لکھی ہے اس صورتحال کے پیش نظر میں وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 2937 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے تو قرض دینے کے بعد اس قرض کے بدلے میں کوئی منفعت حاصل کرتا ہے تو یہ منفعت حاصل کرنا سود ہے، یہ ربا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کے مسئلہ کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ جس شخص کی دکان میں بیٹھے ہیں کرایہ دار ہیں، آپ نے ان کو رقم دینی ہے اور انہوں نے اس رقم کے بدلے میں آپ کو کرایہ معاف کر دیا، جب وہ آپ کی رقم واپس کر دیں گے تو کرایہ دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے، تو رقم دینے کے بدلے میں آپ سے جو انہوں نے کرایہ معاف کیا اور آپ نے وہ منفعت اور فائدہ حاصل کیا کہ آپ بغیر عوض کے ان کی دکان میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بغیر عوض کے بیٹھنا اور آپ قرضہ دے کر بیٹھے ہیں تو یہ سود ہوگا اور یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث مبارک میں صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کا معاملہ لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے افراد پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے آپ کو ایک تو توبہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک رقم نہیں دی تو ہرگز رقم نہ دیں۔ جو معاملہ آپ ان سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کی دکان میں بیٹھے ہیں اور دکان کا کرایہ دے رہے ہیں تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ باقی دوسرا جو معاملہ ہے کہ ان کو قرض دیا جائے اور اس کے بدلے میں دکان کا کرایہ اتنے عرصہ تک معاف رہے، پھر آپ جب قرض واپس ان سے لیں گے تب آپ کا کرایہ چالو ہو جائے گا، تو ایسے کام کرنے سے احتراز کریں۔ دانش حسین صاحب بارہمولہ کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں اگر کوئی مرد اور عورت اسلام قبول کریں اور اس سے قبل میاں بیوی ہوں تو کیا مسلمان بننے کے بعد نکاح دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں غیر مسلم، اکٹھا انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آیا کہ ان کا نکاح نیا ہو یا سابقہ جو دین ہے ان کا اس کے مطابق جو نکاح کیا ہوا ہے وہی قابل قبول ہوگا۔
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنا نکاح اپنے دین کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے تو نکاح ان کا اسلام لانے کے بعد بھی برقرار رہے گا، اب ان کا نیا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح مجوس ایک فرقہ ہے، غیر مسلم فرقہ ہے، مجوس کے ہاں محرم سے بھی نکاح جائز ہے، بہن اور بھائی نکاح کر لیں درست ہے، چچا اور بھتیجی نکاح کر لیں ان کے ہاں درست ہے، اسی طرح ماموں اور بھانجی نکاح کر لیں ان کے ہاں جائز ہے۔ تو اگر کوئی مجوسی فرقہ سے جوڑا مسلمان ہوا ہے اور انہوں نے نکاح کسی محرم سے کیا ہوا ہے، بہن اور بھائی کا نکاح ہے، اب اسلام لانے کے بعد اب ان کا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں، اب ان پر لازم ہوگا کہ یہ محرم رشتے والا جو جوڑا ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ یہ تفصیل ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دی ہے۔ محمد زاہد حسین صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ ہم احناف ترک رفع دین پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی سفیان ثوری ہے جو مدلس ہے اور تیسرے طبقے کا مدلس ہے، اس لیے ان کی روایت ضعیف ہے۔ تفصیل سے اس کا جواب دیں، جزاک اللہ خیرا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تیسرے طبقہ کے مدلس ہیں، اس لیے ان کی روایت ضعیف ہے، لہذا احناف کا عمل درست نہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں اور غلط بات ہے۔ تحقیقی میدان میں ایسی بات ناقابل قبول ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جمہور محدثین نے طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا۔ ایک ہے طبقہ ثانیہ کا مدلس ہونا، طبقہ ثانیہ کا مدلس اس کی روایت قابل قبول ہے اگر وہ صیغہ ان سے روایت کرے، اور طبقہ ثالثہ کا جو مدلس ہے اگر اس کی روایت غیر صحیحین میں ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ہے، تو اس کے لیے صیغہ انعنا کے ساتھ تحدیث بھی ضروری ہے۔ یہ جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ آپ کے شاگردوں نے کہا ہوگا کہ حضرت دکھائیے، تو آپ نے فرمایا، تو آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے صرف شروع میں رفع دین کیا، بعد میں آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ اس روایت کے متعلق جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ تیسرا طبقہ رکھتے ہیں، تیسرے طبقہ کے مدلس ہیں، لہذا روایت ضعیف ہے، تو ان لوگوں کی بات درست نہیں ہے۔ ہم تحقیق کی روشنی میں ایک بات عرض کرتے ہیں کہ محدثین نے بھی اور خود ان کے حضرات نے بھی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس شمار کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 حوالہ جات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جامع التحصیل میں امام ابو سعید علی رحمہ اللہ نے، طبقات المدلسین میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اسی طرح ابن العجمی نے التعلیق الامین میں، اور آج کے عصر حاضر کے ہیں دکتور عواد خلف، ان کی کتاب روایات المدلسین ہے۔ سید عبد الماجد غوری، ان کی کتاب التدلیس والمدلسون ہے۔ اس میں ان حضرات نے امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے، اور آج کے ہمارے حضرات میں ہمارے احناف میں سے ہمارے حضرات نے اس روایت کو صحیح روایت شمار کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کو ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ تدلیس صحت حدیث کے منافی ہو۔ مثلا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے نیل الفرقدین میں اس روایت کو صحیح شمار کیا ہے۔ عصر حاضر میں ہمارے دیگر احباب جو ہیں، میں ان کے بھی حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں۔ بدیع الدین راشدی صاحب جزء منظوم فی اسماء المدلسین میں، اسی طرح حافظ محمد گوندلوی صاحب نے اپنی کتاب خیر الکلام میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے۔ لہٰذا ان چند حوالہ جات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثالثہ کا مدلس کہہ کر
اس روایت کا انکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے اور تحقیقی میدان میں ناقابل قبول بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں۔ یہاں ایک بات مزید بھی ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 172 سوال نمبر 804 میں امام ابو بکر نحشری رحمہ اللہ جو مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں، ان کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مطابقت تامہ کر رکھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں، لہذا اس روایت کو کسی بھی جہت سے ضعیف قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے، تحقیقی میدان میں ناقابل قبول بات ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نوٹس تیار فرمائے ہیں، ایک فائل ہے مسئلہ ترک رفعین کے نام سے، اس میں دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں اور جو لوگ ترک رفعین کے دلائل پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے بھی جوابات دیے ہیں۔ میں محمد ظاہر حسین صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے بھی اس کو منگوا سکتے ہیں۔ عزیزہ بیگم صاحبہ آپ انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کا چند ماہ پہلے صرف نکاح ہوا تھا، ابھی تک رخصتی عمل میں نہیں لائی گئی تھی کہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اس کے خامد نے ایک طلاق بھجوا دی ہے، کیا یہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور اس لڑکی پر کتنی عدت ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور رخصتی سے قبل ان کو طلاق دے دو تو پھر تمہاری وجہ سے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی خامد نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے، تو اس رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس طلاق کے نتیجہ میں اس خاتون پر عدت نہیں ہوتی، لہٰذا اس خاتون پر ایک طلاق پڑ چکی ہے، نکاح ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ اگر یہ اسی خامد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، حالات سازگار ہو جائے تو کر سکتی ہے، اور اگر دوسری جگہ ابھی فوراً نکاح کرنا چاہے تب بھی اس کو اجازت ہے۔ حامد حسین صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے میں نے اپنی داڑھ بھروائی ہے، اب وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو میں منہ کا اندرونی حصہ دھونا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مسنون ہے کلی کرنا، اس لیے آپ کا وضو تو اس سے میں بلا شک ہو جاتا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کو خدشہ ہے غسل کا، تو اس بارے میں فقہاء نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ اگر جسم میں کسی ایسی جگہ جس کو دھونا ضروری تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر اس جگہ کو دھونا ممکن نہ رہے تو غسل ہو جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ داڑھ بھروا لی ہے اور داڑھ بھرواتے ہوئے اس میں انہوں نے مسالہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے، اب اس کو اکھیڑنا مشکل ہے، اس لیے اس کے اوپر اگر آپ پانی پھیر دیں گے تو اس سے آپ کا غسل بھی درست ہو جائے گا، لہٰذا داڑھ بھروانے کی صورت میں وضو اور غسل دونوں بلا تکلف درست ہیں، اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ محمد نصر اللہ صاحب آپ رحیم خان سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد وضو کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اس وقت چونکہ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے اس لیے وضو صحیح نہیں ہوتا، اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ براہ مہربانی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 107 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غسل فرما لیتے تھے تو غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کر لیا، غسل میں عموماً پہلے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے، اگر پہلے وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم وضو میں کرتے ہیں۔ وضو میں جو اعضاء
انسان دھوتا ہے غسل میں وہ اعضاء دھل جاتے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، اور مسئلہ بھی یہی ہے اگر کسی نے غسل کر لیا تو غسل کے بعد اب وضو نہ کرے، اب وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ باقی آپ نے یہ جو بات لکھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جسم پر کپڑا نہیں ہوتا اس لیے بعد میں وضو ضروری ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ یہ لاجک بڑی عجیب ہے۔ اگر یہی دلیل پیش کی جائے تو پھر جو شخص غسل کرنے کے لیے جاتا ہے اس نے اپنے جسم پر کپڑے اتارے ہوتے ہیں، کپڑے اتارے ہوئے اپنے برہنہ جسم کے ساتھ جب غسل کرتا ہے تو اس کا تو غسل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کپڑے پہن لے گا تو اس پر بھی یہ سوال اٹھے گا کہ جس وقت آپ نے غسل کیا تھا اس وقت تو آپ پر کپڑا نہیں تھا، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ غسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خام خواہ کی بات ہے، بلا جواز اور بلا دلیل ہے، اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے اور غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ نثار احمد صاحب نے پشاور سے سوال کیا، پوچھتے ہیں میری بیٹی حالت حمل میں ہے، اسے خاوند نے طلاق دے کر میرے گھر بھیج دیا ہے، یہ بتائیں کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، اور ہو جاتی ہے تو کل کتنی طلاقیں ہوئی ہیں؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو عورتیں پریگننسی کے ساتھ ہیں، حمل کے ساتھ ہیں، تو ان کی عدت یہ ہے کہ یہ عورتیں وضع حمل کر لیں، یعنی ان کی ڈیلیوری بچے کی ہو جائے، بچے کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس سے ان عورتوں کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں طلاق کا ذکر کرتے ہوئے حاملہ عورت کی عدت کا ذکر فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حاملہ عورت کو دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بیٹی کو طلاق تو واقع ہو چکی ہے، اور باقی رہی بات کتنی واقع ہو چکی ہے تو یہ اس بات پر موقوف ہے کہ خامد نے کتنی طلاق دی ہے۔ خامد ایک طلاق دے تو ایک ہو جائے گی، 3 دے تب 3 ہو جائے گی، تو جتنی طلاقیں خامد نے آپ کی بیٹی کو حالت حمل میں دی ہیں اتنی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اگلا سوال پوچھا ہے ہم سے عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے انڈیا سے، آپ پوچھتے ہیں میرے ماموں فوت ہو چکے ہیں، انہیں ہم نے جب غسل دیا تھا تو غسل کے بعد جب ہم نے جنازہ پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دوبارہ غسل دیں، اور بعض نے کہا کہ خون صاف کر دیں۔ ہم نے غسل دوبارہ دیے بغیر انہیں دفن کر دیا، کیا یہ ہمارا عمل صحیح تھا، اور اس جیسے موقع پر کیا کیا جائے؟ میت کو جب ایک مرتبہ آپ نے غسل دے دیا تو غسل کے بعد اگر اس کے جسم سے خون بہتا ہے یا اس کے پیٹ سے کوئی نجاست پیشاب پخانہ جاری ہوتا ہے تو اس نجاست کو صاف کر دیا جائے، بس یہی کافی ہے۔ اور اگر وہ کپڑے کو اور کفن کو بھی اس نے ملوث کیا ہے تو کفن کو دھو دیا جائے، دوبارہ اسے غسل نہ دیا جائے۔ آپ کے ماموں کے متعلق جن لوگوں نے کہا تھا کہ صرف ان کے چہرے سے خون کو صاف کر دیا جائے اور غسل نہ دیا جائے، بات انہیں کی درست تھی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اگر کسی ایسی میت کے ساتھ ایسا دوبارہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، آپ غسل دے دیں اور غسل دینے کے بعد بھی خون بہتا رہے تو پھر دوبارہ غسل کی حاجت نہیں۔ بطور مشورہ یہ ہے کہ مثلا ناک سے خون بہتا ہے تو ناک میں آپ کپاس کا پھایا دے دیں، کان سے بہہ رہا ہے تو وہ کر لیں، اس طرح کر کے خون کو روک لیں۔ بہرحال غسل دوبارہ دینا یہ درست نہیں ہے، بس وہی پہلے والا غسل کافی ہے۔ محمد احمد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ میں کراچی سے لاہور ٹرین کا سفر کر رہا تھا، راستے میں بعض مقامات پر ٹرین کچھ دیر رکتی رہی تو میں نماز ادا کرتا تھا، اور جہاں پر میں سوال دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں کراچی سے لاہور ٹرین کا سفر کر رہا تھا، راستے میں بعض مقامات پر ٹرین کچھ دیر رکتی رہی تو میں نماز ادا کرتا تھا، اور جہاں نہیں رکتی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تو میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا، کیونکہ کھڑے ہونے کی صورت میں کچھ خدشہ تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ میری نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس طرح جو آپ نے سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے اس خدشے کے پیش نظر کہ آپ گر نہ جائیں، تو اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ جب اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں
تو آپ کو جو نمازیں آپ نے بیٹھ کر ٹرین میں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فضل اور خیر فرمائیں گے۔ محمد اسد صاحب حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا کیسا ہے؟ بعض ساتھیوں کو نہیں آتی تو سکھانی پڑتی ہے۔ احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت نہیں ہے، اس لیے صلاۃ و تسبیح ایک نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت کروانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو آپ نے سکھانا ہے تو جماعت کرائے بغیر ویسے آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو دیکھتے رہیں کہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور رکوع میں، سجود میں، قعدہ میں، قوما میں تسبیحات اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، تو یہ ان کو سکھا دیا جائے۔ جب وہ سیکھ جائیں تو انفرادی طور پر پڑھ لیں، بہرحال جماعت کروانا اس کی جائز نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ عبد الحمید صاحب نارووال سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی بڑی ہستی سے ملتے ہیں تو مصافحہ کے بعد اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ علامہ شامی رحمہ اللہ نے کتاب الحظر والاباحہ میں اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور کراہت کے بعد میں مطلقاً مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ایسا عمل آپ کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی بڑی ہستی کو آپ ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے، غلط کام ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ جس کو ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے، اور بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اپنے بزرگوں کی قدر اور منزلت کرتے رہنا چاہیے۔ ام سلمہ صاحبہ انڈیا سے سوال کرتی ہیں، عورت مینسز کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کلمہ، درود یا دعا چاہے تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 131 موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن۔ حائضہ عورت بھی، مینسز والی اور جنبی بھی جس کو غسل کی حاجت ہو، یہ قرآن شریف میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، اور باقی کلمہ ہے، کوئی دعا ہے، کوئی درود ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ آپ اس حالت میں کر سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ محمد آصف صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے کہ کئی مرتبہ دینی محافل میں شریک ہونے کا موقع ملا، بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ جب کوئی عالم دین یا بزرگ مجلس میں آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، کہ یہ بات درست ہے؟ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم آتا ہے، کوئی آپ کا بڑا آتا ہے، تو آپ کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کریں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، ان کی عزت افزائی ہو، تو یہ مستحب ہے اور اچھا عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کرنا چاہیں گے کہ ایک ہے ہمارا کسی شخص کو عزت دینا، ہمارا کسی شخص کو احترام دینا اور ان کے احترام کے پیش نظر کھڑا ہونا، اور ایک ہے کسی شخص کا یہ تمنا کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک شخص کا خواہش کرنا کہ میری بڑائی ہو، بڑا پن سامنے آ جائے اور لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اس طرح کسی کا خواہش کرنا، بڑے پن کے اظہار کی تمنا کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، ہم